روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ ایران جنگ کے باعث توانائی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد روس یورپ کی گیس سپلائی روکنے پر غور کر سکتا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ یورپی یونین روسی گیس اور LNG پر پابندی لگانا چاہتی ہے۔ پوٹن نے کہا کہ روسی گیس اور تیل پر پابندیاں لگیں تو روس کے لیے دیگر منڈیوں کا رخ کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روسی توانائی پر یورپ کا انحصار کم ہونے پر ماسکو چین سمیت دیگر منڈیوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ چین نے ثالثی کے لیے اپنا نمائندہ خصوصی مشرق وسطی بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ زی کا سعودی عرب اور اماراتی وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ تنازعات میں شہریوں کے تحفظ کی سرخ لکیر کو عبور نہیں کیا جانا چاہیے، توانائی اور غیر عسکری اہداف پر حملے نہیں کرنے چاہیے، جہاز رانی کے لیے بحری راستے محفوظ ہونے چاہیے، اختلافات پرامن طریقے سے حل کرنے کے سعودی موقف کو سراہتے ہیں۔ مشرق وسطی کی صورتحال کے باعث فلائٹ آپریشن شدید متاثر۔ PIA کو متحدہ عرب امارات کے لیے یومیہ 2 پروازوں کی اجازت مل گئی ہے۔ ادھر سعودی ایئر نے پشاور ایئرپورٹ کے لیے پروازوں کو 6 مارچ تک معطل رکھنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ یورپ اور کینیڈا کی فلائٹس ایرانی فضائی حدود کی بندش کے بعد افغانستان پھر تاجکستان سے ہو کر جا رہی ہیں۔ ایمریٹس ایئر لائن نے دبئی سے جانے والی پروازوں کو 7 مارچ تک معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایئر عربیہ کی پروازیں 9 مارچ تک معطل رہیں گی۔ کئی غیر ملکی ایئر لائنز اپنے شہریوں کو UAE سے انخلاء کے لیے خصوصی پروازوں کو چلا رہی ہیں۔ ایران UAE کشیدگی کے دوران پھنسے سیاحوں کے لیے بڑا ریلیف، اوور سٹے جرمانے معاف کرنے کا اعلامیہ جاری۔ متحدہ عرب امارات نے فضائی حدود کی بندش سے متاثر مسافروں کے لیے زائد قیام جرمانے معاف کرنے کا اعلان کر دیا۔ سیاحتی ویزے پر موجود یا رہائشی ویزا منسوخ کر چکے وہ افراد جو فلائٹس معطل ہونے کے باعث روانہ نہ ہو سکے، انہیں جرمانہ ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ وفاقی اتھارٹی برائے شناخت، شہریت، کسٹمز اور پورٹس سیکیورٹی کے مطابق استثناء 28 فروری 2026 یا اس کے بعد عائد ہونے والے جرمانوں پر لاگو ہوگا۔ آئیں کشیدگی کم کرتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے خلیجی ممالک کو پیغام پہنچا دیا۔ انٹرویو میں مسعود پزشکیان نے کہا کہ تہران کے پاس خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات پر حملے کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ ایران سفارت کاری کے ذریعے کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کر کے جوابی حملوں کے علاوہ کوئی چوائس نہیں چھوڑی۔ ہم اپنی خود مختاری کے احترام کے خواہاں ہیں۔ شہید آیت اللہ خامنائی کے سینئر معاون محمد مخبر نے ایرانی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ سے مذاکرات نہیں ہو رہے، مذاکرات کا کوئی ارادہ بھی نہیں۔ تہران واشنگٹن پر بالکل اعتماد نہیں کرتا۔ قطر میں امریکی سفارت خانے میں حملوں کا خدشہ۔ قطری وزارت داخلہ نے امریکی سفارت خانے کے آس پاس کی آبادیاں خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ قطری حکومت نے دارالحکومت دوحہ میں امریکی سفارت خانے کے اطراف رہنے والے شہریوں کو عارضی طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ قطر کی وزارت داخلہ کے مطابق یہ اقدام عوامی سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ رہائشیوں کے لیے مناسب و متبادل رہائش کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ قطری وزارت داخلہ کے مطابق یہ تمام اقدام ممکنہ خطرات سے بچاؤ اور شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ عام خبر دیں آپ کو بتائیں کہ ایران میں جنگی صورتحال ہے۔ ہزاروں خاندان دارالحکومت تہران چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ جنگ کے ابتدائی دنوں میں تہران سے 1 لاکھ افراد نقل مکانی کر گئے۔ اقوام متحدہ کا انکشاف UNHCR کی ایران کی صورتحال پر رپورٹ جاری، جس کے مطابق امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے بعد تہران میں بڑے پیمانے پر شہریوں نے نقل مکانی کی۔ اقوام متحدہ کی ریفیوجی ایجنسی نے انسانی بحران کا بھی خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ ایران جنگ کے باعث توانائی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد روس یورپ کی گیس سپلائی روکنے پر غور کر سکتا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ یورپی یونین روسی گیس اور LNG پر پابندی لگانا چاہتی ہے۔ پوٹن نے کہا کہ روسی گیس اور تیل پر پابندیاں لگیں تو روس کے لیے دیگر منڈیوں کا رخ کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روسی توانائی پر یورپ کا انحصار کم ہونے پر ماسکو چین سمیت دیگر منڈیوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔